سائڈ پہ آ جاؤ تم بالکل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے شہر محمد آباد میں جو احمد آباد سے قریب ہے، پہلی بار مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں کے حالات، پوری دنیا کے حالات، اسے سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں. ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے کے اندر اتر جائے اور کل صبح جو سورج طلوع ہو وہ ہماری زندگی میں ایک نیا پیغام لے کر کے آئے. اس وقت پوری دنیا اپنی جگہ پر رک گئی ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر مشکل ہو گیا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر مشکل ہو گیا ہے. بلکہ اپنے ہی ملک میں سچویشن ایسی ہے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا مشکل ہو گیا. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. اس وقت انسان کے دل و دماغ میں ہر آنے والے کل سے متعلق
ایک ٹینشن، ایک فکر، ایک سوچ موجود ہے، اور یہ سوچ صرف پڑھے لکھے لوگوں میں ہی نہیں، ان پڑھ بھی سوچ رہا ہے، بچہ بھی سوچ رہا ہے، بوڑھا بھی سوچ رہا ہے، عورتیں بھی سوچ رہی ہیں۔ ایک تباہی پوری دنیا کے اندر کورونا کے نام پر، کووڈ کے نام پر مچی ہوئی ہے۔ ویکسین کا بازار گرم ہے، بغیر کووڈ ٹیسٹ کے آپ کو ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ کی طرف جانا اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا یہ مشکل ہو گیا۔ مہاراشٹر سے گجرات آنا ہو تو رپورٹ لے کر کے آؤ نیگیٹیو کا تو انٹری ملے گی، گجرات سے مہاراشٹر جانا ہو نیگیٹیو رپورٹ لے کر کے آؤ تو انٹری ملے گی۔ ایک عجیب سچویشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں نے یا عام انسانوں نے سوچا تھا کہ ایسی کوئی بلا بھی آئے گی جس سے انسان رک جائے گا، سفر رک جائے گا، ملک رک جائے گا، کاروبار رک جائے گا؟ یہ بچوں کو ہٹائیے یہاں سے، یہ کھیل کود تماشا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ اس سے پہلے میں نے بیان سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا، لیکن آپ لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس ساری سچویشن میں انسان کیا چاہ رہا ہے؟ ایک ہی چیز چاہ رہا ہے کہ بس یہ مصیبت ٹلے، پریشانی دور ہو، پھر سے پہلے جیسی بہتر زندگی بن جائے اور اللہ ہم پر رحم و کرم کی نظر فرمائے۔ اللہ کے رحم و کرم کی امید ہر کوئی لگائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کبھی بندہ یہ سوچ نہیں رہا کہ اللہ اپنی مہربانی کی نظر کس پر فرمائے گا اور کس وجہ سے فرمائے گا۔ کیا ہم شراب پئیں اور پھر اللہ نظر کرم فرمائے؟ کیا کوئی انسان جوا کھیلے اور پھر اس پر رحم و کرم کی نظر ہو؟ کیا کوئی زنا کے اڈے کو آباد کرے پھر اس پر رحم و کرم کی نظر ہو؟ کیا کوئی ڈی جے ناچ گانے باجے تماشے میں مصروف ہو جائے اور پھر اس پر اللہ کی نظر کرم ہو؟ نہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ تو قرآن نے اب بتایا، تو چاہتا ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کرم کی نظر ہو، تو بندے بس اتنا تو کر، باقی مولا پر چھوڑ۔ اور کیا تجھے کرنا ہے؟ تو فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو، یہ دو کام تم کرو، اللہ تم پر مہربانی نازل فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا سفر رک گیا، آپ کا سفر رک گیا، مدینے کا سفر رک گیا، مکے کا سفر رک گیا، لیکن جو چیزیں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں ان کا سفر نہیں رکا، ان کا سفر نہیں رکا۔ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو سفر رک گیا، اور جو فرما برداری کر رہے ہیں اس کا سفر نہیں رکا۔ دیکھیے سورج
آج بھی اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس کا سفر نہیں رکا ہے۔ ہم اسی سورج کے نکلنے اور غروب ہونے پر اپنی نماز کے ٹائم ٹیبل کا سیٹ اپ کرتے ہیں۔ سورج نکل گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، سورج اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس لیے اس کا سفر جاری ہے، چاند اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کا سفر جاری ہے، ہوا اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اس کا سفر جاری ہے، پانی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کا سفر جاری ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے انسان اور جن کے علاوہ جو میرے رب کی بات نہ مانتی ہو؟ یہ انسان ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ ہی کا رزق کھاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی انسان گناہ کرتا ہے اور پھر رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر مہربانی کر۔ اس نے تو کنڈیشن رکھ دی، میرے بندے تو میری بات مان، میرے رسول کی بات مان، میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں گا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم تو صرف زبان سے ارے لاک ڈاؤن ہو گیا، ارے پابندی لگ گئی، ارے مسجد کے دروازے بند ہو گئے، ارے مندروں میں جانا بند کر دیا گیا، ارے مال بند کر دیا گیا، سینما ہال بند کر دیا گیا، کورونا بڑھ رہا ہے، ویکسین لگاؤ، یہ لگاؤ، بس یہی شور مچا رہا ہے۔ ریزن کبھی تلاش کیا آپ نے؟ علاج کبھی تلاش کیا آپ نے؟ کس نے دی ہے آپ کو اور مجھے آنکھیں؟ اللہ نے دی ہے، اور جب اس نے آنکھیں دی تو بتایا کہ میرے بندے تیری طبیعت کے مطابق اپنی آنکھ کا استعمال نہ کرنا، میں تجھے قانون دیتا ہوں، میرے قانون کے مطابق آنکھ کا استعمال کرنا، میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں گا۔ مولا کیسے آنکھ کا استعمال کریں؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن آج لڑکے ہوں یا لڑکیاں راستے میں نکلتے ہیں تو بس ایک دوسرے کو تانگ جانگ، نگاہ نیچی نظر ہی نہیں آتی، گندی پکچریں دیکھنا، فضول چیزیں دیکھنا، یہ آج کی زندگی بن گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ ارے نادانو، تم آنکھوں سے قرآن دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ تم آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو دیکھو، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرو، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ قرآن کو دیکھو، اللہ اس دیکھنے پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں دیکھنا۔ اللہ نے کان عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ جو چاہو سنو، گانے اچھے لگے تو گانے سننے میں لگ گئے، غزلیں اچھی لگی تو غزلیں سننے میں لگ گئے، نہیں۔ اس لیے عطا کیے کہ اس کان سے تم اللہ کا کلام سنو، اور قربان جائیے اس پر بھی رحم و کرم کی بارشوں کی بات۔ قرآن کہتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے
تو تم چپ رہو، اسے سنو، تاکہ اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے۔ لیکن جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو کہ قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، بلکہ قرآن سن کر کے انسان کو بوریت معاذ اللہ محسوس ہوتی ہو، یار یہ مولانا کتنی لمبی قرأت کرتے ہیں یار، جلدی سے ختم نہیں کرتے، تکا دیتے ہیں۔ جو قوم قرآن سن کر کے بے قرار ہو رہی ہو، اس قوم کو زمین پر سکون سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کان اللہ نے دیے تاکہ قرآن سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود بھی صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شہید، تو نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا بس آپ اندازہ لگائیں قرآن سن کر کے رونا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جو قوم قرآن سن کر کے کہے لگا رہی ہو اور غزلیں سن کر کے رو رہی ہو، گانے سن کر کے رو رہی ہو، ایموشنل سین دیکھ کر کے رو رہی ہو، وہ قوم زمین کے اوپر عزت سے جینے کی کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔ کان سے قرآن سنو، کان سے اللہ کا ذکر سنو، کان سے نعت مصطفیٰ سنو، کان سے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنو۔ یہ کان اللہ نے اس لیے عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے آنکھوں کا؟ ہمیں اپنے سامنے کی چیزیں جلدی سے دکھائی نہیں دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گئے۔ اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ وہ زمین پر رہ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لوح محفوظ پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑیا نے دعوت، آپ دعوت میں تشریف لے گئے، بڑیا نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، آپ ہاتھ دھوتے رہے، ایک ڈرم پورا پانی کا خالی ہو گیا اور ہاتھ دھوتے رہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو غوث پاک وضو میں پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اتنا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، لیکن مجال کسی کی نہیں تھی کہ غوث پاک سے پوچھے۔ لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، کھانا ہو چکا، تو کسی مرید نے غوث پاک سے پوچھا حضور حکمت جاننا چاہتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج حضور نے ہاتھ دھونے میں پانی زیادہ استعمال فرمایا، حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں جس بڑیا نے مجھے دعوت دی تھی نا، میں نے دعوت قبول کر لی، پھر نگاہ اٹھا کر اس کی قسمت کو میں نے لوح محفوظ پر دیکھا، تو لوح محفوظ پر بدبختی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یا اللہ میں جس کی دعوت میں جاؤں وہ بدبخت رہے، تو میں نے بھی منصوبہ بنا لیا کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل نہ کر دوں۔ تو وہ مجھے ہاتھ دھلا رہی تھی اور میں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی اس کی بدبختی کو نیک بختی کے اندر دھل رہا تھا اور تبدیل کر رہا تھا۔ جب پروردگار نے بدبختی کو مٹا دی اور نیک بختی وہاں پر آ گئی، تب میں نے اپنا ہاتھ روکا اور اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان بنا۔ اسی لیے غوث پاک خود فرماتے نظر تو الى بلاد اللہ جمعاً کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانا۔ کیوں؟ ہم نظر گھور کر کے اپنے بچے کو دیکھیں
تو بچہ سامنے زبان چلاتا ہے، ابا کیا گھرتے ہو مجھے؟ لیکن اللہ کے ولی کسی کو گھر کر کے دیکھ لے تو اس کی حالت خراب ہو جائے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کچھ لکھ رہے تھے، اوپر ایک پرندہ تھا جو لکڑیاں پھینک رہا تھا، غوث پاک کی کتاب کے اوپر وہ لکڑیاں گرتی رہیں، کانٹتی رہیں، ایک بار ہٹایا، دو بار ہٹایا، تیسری بار جب گری تو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، روح نکل گئی، پرندہ زمین پر آ کر کے گر پڑا۔ یہ نگاہ میں تاثیر کیسے تھی؟ اس لیے کہ ان نگاہوں نے قرآن دیکھا تھا، ان نگاہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، ان نگاہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مسلمان ظاہر میں صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن چھپ کر تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے، سب کی بات تو مان لیتے ہو، لاک ڈاؤن 8 بجے سے کرفیو نہیں نکلو گے، ماسک پہنو گے، ماسک نہیں پہنو گے تو 500 روپے کا فائن لگا لیا فوراً۔ نادانو سب کی مانتے ہو، خدا کی بھی تو مانو، اس کے رسول کی بھی تو مانو۔ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ سب کی بات مان رہے ہیں، اگر نہیں مان رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ مہربانی اس وقت ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا حکم پاتے تھے، جھک جاتے تھے، اللہ کے رسول کا حکم سنتے تھے، بچ جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن نے 2 طریقے سے فرمایا۔ ایک تو یہاں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، سب سے بڑی دولت اسے جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس کا قلب مطمئن ہوتا ہے، وہ چٹائی پر سویا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ پنکھے کے نیچے سویا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ جو کی روٹی کھا رہا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ پیاسا زندگی گزار رہا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ جھوپڑے میں زندگی گزار رہا ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا، اس لیے کہ اس نے نافرمانی نہیں کی۔ آپ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج پوری دنیا میں بے چینی پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں اضطراب پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں بے قراری پھیل رہی ہے۔ یہ بے قرار صرف غریب آپ کو نہیں ملیں گے، غریب تو بہت سکون میں ملے گا، امیروں کو تو ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آتی، غریب کو دیکھیے بڑے مزے لے کر فٹ پاتھ پر چادر بچھا کے سوتا دکھائی دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ غریبی کی وجہ سے بے چینی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو محلوں میں رہتے ہیں، جو بنگلوں میں رہتے ہیں، انہیں رات کو نیند کی گولی لینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ انہیں ایئر کنڈیشن میں سکون کی نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان کے پاس تو بینک بیلنس بھی ہے، ان کے پاس تو سرمایہ بھی ہے، ان کے پاس تو کروڑوں روپیہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مالدار بے چین کیوں ہے؟ مالدار بے قرار کیوں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اقتدار کی کرسی مل جائے تو انسان سیاستدان بن جائے، منسٹر بن جائے تو اسے سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بے قرار آپ کو یہ سیاستدان ہی نظر آئیں گے، بغیر باڈی گارڈ کے نکل نہیں سکتے، ان کے جانے سے پہلے کتوں کے ذریعے ساری علاقے کو، ساری جگہوں کو سنگھایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی انہیں اڑا نہ دے، کہیں انہیں ختم نہ کر دیا جائے، کھانا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جان کے حوالے سے آگے پیچھے فوج رہتی
رہتی ہے، گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے اور بہت فوجی دستے کے درمیان وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا ان کو اقتدار مل چکا پھر وہ بے چین کیوں ہیں، پھر وہ بے قرار کیوں ہیں؟ پیسہ ہے پھر بے چین، اقتدار ہے تو بے چین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں، سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بے قراری کی وجہ غربت نہیں ہے، بے قراری کی وجہ اقتدار سے محرومی نہیں ہے، بے قراری کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، بے قراری کی وجہ جھوپڑا نہیں ہے، بے قراری کی وجہ فٹ پاتھ نہیں ہے۔ بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ اور گناہ۔ جب بھی انسان گناہ کرے گا بے چین ہوگا، جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا بے قرار ہوگا۔ پکچر دیکھ کر، گندی پکچر دیکھ کر کسی کو سکون نہیں مل سکتا، لیکن قرآن کا ایک پارہ پڑھے گا اس کے دل پر سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اسے سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا اسے سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان پر کوئی ظلم کرے یا خود پر کوئی ظلم کرے، کبھی اسے قرار کی دولت نہیں مل سکتی۔ قرار کی دولت اسے ملتی ہے جو دوسروں کو بھی خوش کرے اور خود بھی خوش رہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، ان سے ملنے کے لیے ایک دور دراز سے ایک شخص، ایک عیسائی حاضر ہوا۔ فاروق اعظم امیر المؤمنین ہیں، اقتدار کی مسند پر جلوہ گر ہیں، اور وہ آیا ملنے کے لیے مدینے میں۔ لوگوں سے پوچھا کہاں ہے امیر المؤمنین فاروق اعظم؟ لوگوں نے کہا جنگل میں بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ گیا وہاں پر، دیکھا لوگوں کو کوئی نظر نہیں آیا، ایک شخص نظر آیا بکریاں چرا رہا تھا۔ پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ درخت کے نیچے جو سو رہے ہیں نا وہی امیر المؤمنین ہے۔ کہا میں امیر المؤمنین فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں امیر المؤمنین عمر فاروق کو درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ قریب پہنچا، فاروق اعظم محو استراحت تھے، آنکھیں کھلی نگاہوں کے سامنے ایک شخص کو دیکھا اور دیکھ کر اجنبی کو پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا نام سن کر کے پوری دنیا میں روب و دبدبا اور ڈر پیدا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے کتنی فوج تیار کر رکھی ہے اور آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم مسکرائے۔ اب اس کا جواب سنو، اس کے بعد اس کا سوال سنو۔ اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہمارے بادشاہوں کو نرم گدے پر نیند نہیں آتی، فوجی دستے کی حفاظت کے اندر نیند نہیں آتی، اور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ جو ہے چادر بچھا کر کے درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہو، کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ چین کی نیند کیسے آ گئی؟ تو فاروق اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا سنو، جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدے پر نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے۔ میں لوگوں پر حکومت نہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم گناہوں میں سکون تلاش کر رہے ہو، تم برائیوں میں سکون تلاش کر رہے ہو، تم رشوت میں سکون تلاش کر رہے ہو، تم سودی کاروبار میں سکون تلاش کر رہے ہو، تم عیاشیوں میں سکون تلاش کر رہے ہو۔ گناہ میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، بد کرداریوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، برائیوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ اللہ نے سکون رکھا ہے اس کی اطاعت کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ گواہ ہے، پریشانیاں آج جتنی پوری دنیا کے اندر ہیں، اس سے سخت پریشانیاں ماضی میں آئی ہیں، اس سے سخت امتحان ماضی میں آیا ہے، اس سے سخت امتحان ماضی قریب اور ماضی بعید کے اندر آیا ہے، لیکن خدا کی قسم بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا گیا جن کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی، جن کی پیشانی پر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟
وہ مطمئن تھے، وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزر رہی ہے، امتحان اگر اس کی طرف سے ہے تو کامیابی بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی، دست امان اللہ اور اس کے رسول نے بندوں سے، مسلمانوں سے اٹھا لیا۔ ایک گناہ کے عوض میں دست امان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کر دے، اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے، اور جس سے مولا دست امان اٹھا لے دنیا کی کوئی طاقت اسے امان نہیں دے سکتی۔ مسلمان اور نماز چھوڑے، مسلمان اور گانے گائے، مسلمان اور غزلیں گائے، مسلمان اور پکچر دیکھے، مسلمان اور شراب پیے، مسلمان اور جوا کھیلے، مسلمان اور زنا کرے، مسلمان اور بدکرداری کرے، مسلمان اور عیاشی کرے، یہ کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان تو ان برائیوں سے روکنے کے لیے، ان بدکرداریوں سے روکنے کے لیے آج ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کا جو ہے اڈا بن چکا ہے، معاشرہ گناہوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ گانے کا سسٹم کیوں شروع ہوا؟ یہ ڈی جے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ یہ غزلوں کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں واضح لفظوں کے اندر رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ اکبر! یہ جو موسیقی کے آلات خریدتے ہیں، یہ موسیقی، یہ میوزک، یہ گانے، یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ کتنے ناپسند؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دو آوازیں ناپسند ہے، ایک کسی کے انتقال پر کوئی نوحہ کرے، ماتم کرے، یہ آواز اللہ کو ناپسند ہے، اور دوسری گانے کی آواز۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھی، ایک چھوٹی سی بچی آئی، ننھی سی 3 یا 4 سال کی بچی، اس کے پیر کے اندر پازیب تھے، گھنگرو تھے۔ گھر میں داخل ہوئی تو گھنگرو کی آواز آئی، جلال میں آ گئی، پہلے گھنگرو اتروایا اور صاف لفظوں میں فرمایا میرے مصطفیٰ کو اس کی آواز ناپسند تھی۔ جب مسلمان اللہ کے رسول کی ناپسند چیزوں کو گلے سے لگا دیا تو یہ مسلمان تباہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہو قرآن سننے کے بعد جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا تو قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے وہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا تو وہ کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ تو کہتے تھے وہ قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، شور مچاؤ، شور مچاؤ۔ اور اسی قرآن کو سننے سے روکنے کے لیے گانے باجے تماشے ساری چیزیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا سن کر دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق پیدا ہو گویا اس کے اندر منافق کی علامت پائی گئی۔ منافق تو نہیں ہوا لیکن منافق کی علامت نفاق اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس لئے خدا کے لیے گانے، میوزک، ڈی جے، ان ساری چیزوں سے توبہ کرو۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اللہ عز و جل کو پسند نہیں، تو سنو، قرآن سنو۔ اب قرآن سننے کا فائدہ کیا؟ آپ دعا بھی مت کرو، جب قرآن پڑھا جاتا ہو نا ایک دم چپ ہو جاؤ، ایک دم خاموش،
کوئی بات کرتا بھئی چپ، صرف کان لگا کر قرآن سنو۔ میرا مولا فرماتا ہے جو قرآن سنے اور چپ رہے، اب دعا تو کرنی نہیں، قرآن سننا ہے اور چپ رہنا ہے، تو سننے پر اور چپ رہنے پر مولا فرماتے ہیں میں تم پر رحمت کی بارشیں نازل کر دوں گا۔ کہاں رحمت ڈھونڈ رہے ہو؟ آج مسلمانوں کا گھر قبرستان بن گیا، قبرستان۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، قبرستان۔ اور جس دل کے اندر قرآن نہ ہو وہ ویران گھر ہے، ویران گھر۔ بلکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، اللہ اس نے مجھ سے اپنے گھر کو ویران رکھا، تو اپنی برکتوں سے اس کے گھر کو ویران رکھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ 25,000 کا کم و بیش یہ شہر آباد ہے مسلمانوں سے، یا پاپولیشن کم و بیش ہے۔ علم یہاں کم، گناہ ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، ناچ گانے باجے ڈی جے تماشے اس میں نظر آئیں گے۔ اور اگر کہا جائے، میں نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ایک صاحب کو دیکھا، کسی سرمایہ دار سے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ گانے باجے تماشے اسلام میں منع ہے، حرام ہے، مت کرو۔ مولانا پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ یہ ڈیرنگ، گناہ کر کے ڈیرنگ، ہمت۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جواب میں کہتے لیکن اگر وہی بندہ یہ کہتا مولانا حرام ہے، میں کان پکڑتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میرے رب کی رحمتیں اس کے یہاں نازل ہوتی۔ لیکن ہم اتنے ڈھیل ہو چکے ہیں، آج کے مسلمان اتنے ڈھیل ہو چکے ہیں، سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بارے، مولانا چھوڑو اب یہ دنیا میں چند دنوں کے لیے آئیں، معاذ اللہ عیش موج کرنے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تاکہ آخرت کی تیاری کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم صبح اٹھتے بیٹھتے ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں، کبھی غوث پاک کی زندگی آپ نے پڑھی؟ سلطان الہند غریب نواز کی زندگی پڑھی آپ نے؟ ان کی عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت کو آپ نے دیکھا؟ جس غوث پاک کی شان یہ ہو کہ ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ پیدا ہو، اور جس غوث پاک کی پوزیشن یہ ہو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائیں، تمہیں ان کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ گناہ کانٹا بن کر ہمارے دلوں میں چبھ رہے ہیں، نیکیوں سے رشتہ ختم ہو چکا، نیکیوں سے رشتہ کمزور ہو چکا۔ مجھے اس وقت ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی خوش کر دے، نیکی خوش کر دے، یہ نہیں کہ جب سے نمازی بنے معاذ اللہ یہ کہنا لگ جائے مسلمان کہ میں جب سے سدھر گیا ہوں تب سے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ معاذ اللہ پتہ چلا نیکی آپ کو خوش نہیں کر رہی، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں، جوے کے اڈے چلاتے ہیں، گندی پکچروں کو عام کرتے ہیں،
بدکرداریاں کرتے ہیں، خوب مال ہے ان کے پاس، معاذ اللہ سمجھتے ہیں بھئی ہم اس سے تو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم کو کیا ٹینشن، اللہ معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاذ اللہ اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں دیتا کیوں؟ یہ ایک خیال ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں یار یہ اتنے پاپ کرتا ہے پھر بھی اس کے پاس اتنی دولت ہے، ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں، حلال کمائی کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہماری حالت ایسی ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ۔ اب آپ سنو، کیا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دولت دیتا ہے؟ اس کو سمجھیے، جس سے راضی ہو اگر اسے دولت دیتا ہے تو پھر فرعون کو بھی دولت اس نے دی تھی، کیا اس سے راضی تھا اللہ؟ نمرود کو بھی اللہ نے دولت دی تھی، قارون کو بھی دولت دی تھی، قارون کا خزانہ تو بڑا مشہور ہے۔ پھر مانگو اللہ سے یہ دعا کہ اللہ قارون کا خزانہ ہمیں عطا فرما۔ کیوں یہ دعا کرتے ہو کہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما؟ قارون کا کیوں نہیں مانگتے؟ اب یہ فلسفہ سمجھ لو، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ لیکن نماز کی توفیق اور نیکیوں کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اگر سجدہ نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے اور وہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر! آج کا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ غریبی ہے تو اللہ ناراض ہے، نہیں۔ اگر تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو سمجھ لو خدا تم سے ناراض ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ اگر غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ اگر روزے رکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ اور اگر ان ساری نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تمہارے پاس دولت نہیں، غم نہ کرو، مولا تم سے راضی ہے کہ اس نے اپنا مہمان تمہیں بنا دیا۔ یہ دقیانوسی فلسفوں کو ذہن سے اتار کر کے پھینک دو۔ آج کل کی عورتیں بھی، شوہر غریب ہو بیچارہ اور سہیلی کے شوہر کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو اپنے شوہر سے کہیں گی تو نکٹھا کہاں میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، دیکھ اس کے شوہر کو کتنا کما کے لا کے دیتا ہے، تو نے آج تک مجھے پلاسٹک کا ایئرنگ بھی لا کر نہیں دیا، وہ ڈائمنڈ پہناتا ہے۔ وہ کہے گا میں کیا کروں، میں محنت کرتا ہوں لیکن محنت کے بعد مجھے نہیں اتنا ملتا تو میں کیا کروں، تو پھر بیوی جلال میں آئے گی، چوری کر، ڈکیتی کر، کچھ بھی کر، مجھے لا کر کے دے۔ یہ جو بہت سارے رشوت لیتے ہیں، بہت سارے چوری چپاٹی کرتے ہیں، ڈرگس کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیوی کا رول آپ کو ملے گا۔ لیکن اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی کیسی تھیں یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک شوہر بہت غریب تھا، صبح سے جاتا شام کو آتا، ایک دن گیا کچھ نہ ملا، بیوی سے کہا کہ میں نے محنت تو بہت کی، کوشش تو بہت کی، مجھے کچھ نہیں ملا، پانی پی کر کے آج سو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن گیا، صبح سے لے کے رات تک محنت کی، اس نے کچھ نہ ملا، کوئی روزی نہ ملی۔ گھر آیا، بیوی نے کہا کیا ہوا، کچھ ملا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملا، بہت کوشش کی میں نے روزی نہیں ملی۔ تیسرے دن جب جانے لگا وہ تو بیوی کو خیال آیا کہ 2 دن سے کوئی روزی نہیں ملی، کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میں میرا شوہر کوئی ناجائز کاروبار کر بیٹھے۔ تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سنو میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا بولو۔
کہ دیکھیے آپ نے محنت تو کی 2 دن سے نہیں ملا، آج بھی محنت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو دے دیں گے، لیکن خبردار حرام کا پیسہ مت لانا، اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے حلال کے کمائی اور اس چیز کے ایسی باتوں کی وجہ سے ایسی عورتوں کے پیٹ سے اللہ کے ولی جنم لیتے تھے۔ اور آج کی عورتیں ارے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، یہ کنگال مجھے کیا دے گا، اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا، العیاذ باللہ۔ کہاں جا رہے ہو تو؟ کیا کر رہے ہو تو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو تو تم اس کے لیے بہت بابرکت ثابت ہو سکتی ہو، بہت بابرکت۔ اس لیے کہ ایک صحابی رسول نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں غریب ہوں سرکار، کھانے پینے کے لالے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سرکار دعا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، شادی کروں گا تو بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی وجہ سے تجھے برکت عطا فرما دے گا۔ شادی کی اور اللہ نے برکت عطا فرمائی تو بیوی منحوس نہیں ہوتی۔ بہت ساروں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں رشتہ طے کیے، کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، بولے ابھی تو رشتہ ہی کیے تو یہ حال گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا دقیانوسی خیالات ہیں۔ اور گھر میں قدم رکھی اور کسی کا انتقال ہو گیا بس پھر قیامت، اس کی زندگی پوری برباد اس عورت کو۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کہاں سے یہ سب سیکھے ہو؟ کس نے کہا کہ وہ منحوس ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں اگر عورت گھر کے اندر عابدہ ہو، عورت گھر کے اندر عبادت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر تلاوت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر گناہوں سے بچتی ہو، عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے شوہر کے اندر، شوہر کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر عورت کا حال یہ ہو کہ شوہر کے آنے سے پہلے بام لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہو، پٹی باندھ کر کے بیٹھی ہوئی ہو اور شوہر آئے اور دیکھے اور کہے کیا ہوا؟ میں تو بیمار ہی ہوں، بس یہی پوزیشن۔ یہاں شوہر دکان کے لیے نکلا، ٹپ ٹاپ ہو کر کے شام کو خریدی کے لیے نکل پڑی، ساری تکلیف ختم۔ یہ جینے کے انداز بدلو، جینے کے طریقے بدلو، جینے کا سسٹم چینج کرو۔ مجھے موریشس میں ایک بچے، ایک نوجوان جوڑے نے، نئے میاں بیوی تھے، نئی شادی ہوئی تھی، ملنے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے، ہم دونوں میں کبھی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو میں نے جو نصیحت کی تھی، بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر خواتین موجود ہیں اور مرد حضرات اور جوان بھی موجود ہیں، اسے آپ بھی ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے کہا دیکھو بیٹے ایسا ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہارا ساتھ جنت تک چلے؟ انہوں نے کہا ہاں، دونوں میں محبت رہے، کہا ہاں۔ تو میں نے کہا بیٹا دیکھو شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے، میرج لائف کیسے گزاری جائے، اس لائف کو گزارنے کا طریقہ سیریل اور پکچر میں مت دیکھنا کہ ہیرو ہیروئن کے ساتھ کیسا رہتا ہے یا آرٹسٹ لیڈیز آرٹسٹ کے ساتھ کیسے، وہ مت دیکھنا، تم صرف اتنا دیکھنا حضور امہات المؤمنین کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مولا علی خاتون جنت کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بس یہ پڑھ لو اور اسی طریقے پر چلو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ایسی محبت سے جیو گے کہ تمہاری زندگی میں کبھی خراش بھی نظر نہیں آئے۔ لیکن یہاں تو میں معذرت کے ساتھ میں تو کبھی دیکھتا ہوں تو غصہ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے گاڑی روکوں، نکل کے کھینچ کے 2 تماچے لگاؤں۔
دیکھ لیا سیریل پکچر کے اندر کہ لڑکا بائک کے اوپر لڑکی کو لے کر کے گھوم رہا ہے، تو ایسی لڑکیاں لڑکے کے ساتھ چپک کر کے بائک پر بیٹھی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں شرم محسوس ہو کہ کیا ان کے پاس گھر نہیں ہے؟ یہ طریقے کہاں سے سیکھے تم نے؟ کیا تمہاری آوارگی پوری دنیا کو دکھا رہے ہو؟ یہ بدکرداری کے مناظر پوری دنیا کو دکھا رہے ہو؟ کون سا جینے کا یہ طریقہ ہے؟ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ باپ گھر میں ہو تو بیٹا اور بہو سامنے آ کر بیٹھنے میں شرماتی تھی، اور آج باپ کے سامنے بیٹا بیوی کو کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے اور کس کس طریقے سے پیش آتا ہے، دیکھ کر شرم محسوس ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ جینے کا انداز آپ نے سیکھا؟ بدلو اپنے انداز زندگی کو، اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد بھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہم پر من و سلوہ نازل ہو اور آسمان سے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سن لو، قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اگر تم اللہ کی رحمت کی بارشیں چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور خاص طور پر گناہ کب پریشان کرتا ہے، گناہ کب جلاتا ہے، کب اندر سے توڑ دیتا ہے، کب اندر سے کڑن پیدا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ایک انسان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسے گھر سے نکالتا ہے، اس کا بیٹا کھانے پر ٹوکتا ہے، اس کا بیٹا پینے پر ٹوکتا ہے، اس کا بیٹا کھانسنے پر ٹوکتا ہے، ابا تم تو دوائی نہیں پی تو کیا ہمیشہ خراب گاڑیوں کی طرح کھانستے ہی رہتے ہو؟ تب اس باپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے شاید جوانی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج بڑھاپے میں بھگت رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو ذرا آپ سدھاریں، وہ ذرا آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہے۔ ان کی سفید داڑھی ہو چکی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ میں نے اس بچے کے پیچھے کوشش کی، ایک دن وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا میں کوشش کروں گا سدھرنے کی، میں آؤٹ آف ٹریک جانے کی بجائے اسٹریٹ راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ جانتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا باپ مجھ سے کہتا ہے حضرت میرے بیٹے کو اب مت ٹوکنا، اسے مت سدھارنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ جوانوں غور سے سننا۔ اس بوڑھے باپ نے مجھ سے کہا ایک بار میں نے میرے بیٹے سے کہا تو لڑکیوں کو لے کے کیوں گھومتا ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ابا آپ ہماری عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ اب آپ مجھ سے بتائیے ایک جوان بیٹا بڑھاپے میں باپ کو جب یہ جملہ بولا ہوگا تو کیا باپ خوشی سے مچل گیا ہوگا؟ اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوگی۔ جوانی کے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے بن کر کے چوبتے ہیں۔ انسان اس وقت افسردہ ہو جاتا ہے، انسان اس وقت پشیمان ہو جاتا ہے، انسان مرنا چاہتا ہے مر نہیں سکتا، لیکن کڑ کڑ کے جینے کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہے، نبی کی تعلیم سکھائی ہے، رسول اعظم کی محبت سکھائی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائی ہے، تو یہی بچہ بڑھاپے میں رات بھر ہمارے سامنے کھڑے رہ کر ہماری خدمت کرتا نظر آئے گا۔ آج ہی کی بات بتاؤں، کوئی دور کی بات نہیں ہے، میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، فیملی ڈاکٹر ہیں۔ کل میں ان کے پاس میری اہلیہ کو لے کر کے گیا تھا، وہ ہندوستان کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہندوستان کے بڑے سے بڑے منسٹر اس کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ کل میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یار شاکر صاحب امی کی طبیعت ٹھیک ہے، 2 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے تھے کل، انہوں نے کہا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روز کا 1 لاکھ روپیہ خرچ میری امی کے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن ان کا جملہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اس کی لذتوں کو دیر تک محسوس کرتا رہا، حالانکہ کوئی کبھی کروڑوں پتی آدمی ہے۔ بولے شاکر صاحب اپنی ماں کے لیے میں خود بک بھی جاؤں نا تب بھی کم ہے۔ اس جملے نے مجھے بتایا
کہ جو بچہ ڈاکٹر ہونے کے بعد، بڑے عہدے پر ہونے کے بعد اس طریقے سے اپنی ماں کا درد رکھتا ہو، یقیناً اس کو دنیا میں کبھی رسوائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج مجھے میرے ساتھی کا فون آیا کہ وہ ڈاکٹر اپنی ماں کو لے کر نیٹو پلیس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایمبولینس کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے جب پتا چلا میں نے وائس میسیج بھیجا ان کو، ان کا جواب بھی آیا کہ بس آپ دعا کریں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو اللہ وہ فرمائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو دین سکھائیں گے نا تو بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ پر پیسہ خرچ کے یہ نہیں کہے گا یار یہ جلدی مرے تو جان چھوٹے تاکہ ہمارے پیسے تو بچ جائیں، نہیں، بلکہ وہ یہی کہے گا میں خود بک جاؤں لیکن میری ماں زندہ نظر آنی چاہیے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو سب کچھ دیا، دین کی تعلیم نہیں دی، تو یاد رکھنا یہ بچے کانٹے بن کر آپ کے دل کے اندر چبھیں گے اور یہ بچے مستقبل کے لیے آپ کی پیشانی پر کلنک بن کر کے رہیں گے۔ اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر دارالعلوم قائم کرو، مکاتب قائم کرو، ادارے قائم کرو، جہالت کی وادیوں سے نکالو، ماں باپ کی عظمتوں کو بٹھاؤ۔ جانتے ہیں پوری دنیا کا سسٹم آف ایجوکیشن خراب سے خراب تر اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کی اسکول ہو، کرسچن کی اسکول ہو، ہندوؤں کی اسکول ہو یا مسلمانوں کی اسکول ہو۔ کیا خرابی ہے؟ سنسکار نہیں پڑھائے جاتے، سائنس پڑھائی جاتی۔ سنسکار نہیں پڑھائے جاتے، سائنس پڑھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کل ہی میرے بیٹے کو بتایا تھا فون پر، میں نے کہا بیٹے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا کالج کا بچہ اپنے ٹیچر کی کرسی کے اندر پن رکھ دیتا ہے کہ ٹیچر بیٹھے تو چبھے، ٹیچر کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اپنے استاد کے پیر دباتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ فرق ہے دین اور دنیا کے اندر، یہ فرق ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو قرآن سکھا کر نوکری کہاں سے ملے گی؟ تم مر جاؤ گے تو سائنس تمہارے ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں، قرآن ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ پڑھاؤ انہیں، نکالو جہالت کی وادیوں سے، برائیوں سے نکالو، بدکرداری سے نکالو، آوارگی سے نکالو۔ آج ہمارا معاشرہ گندگی میں اتنا ڈوب چکا ہے، گالی ہمارا بچہ، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد، ہمارے بھائی صبح سے لے کر رات تک اتنی بکتے ہیں کہ کان پک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں اپنی بہنوں کو چند نصیحت کروں۔ پہلی نصیحت، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر جب بنگال کی سرزمین پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے ماں کو خط لکھا تھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ماں نے جواب میں کہا تھا، لکھا تھا، بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، جس کی وجہ سے تیری زبان میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو گانا سنتے سنتے دودھ پلاتی ہیں، ان کے بچوں کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ وضو کر کے دودھ پلاؤ، باوضو دودھ پلاؤ۔ ایک بچی مجھے فون کر کے کہی تھی کہ میری شادی ہوئی ہے، تب سے میں گھر میں کھانا بناتی ہوں لیکن کھانے میں لذت نہیں آتی اور روز کٹ کٹ ہوتی ہے، حضرت میرے لیے آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا کھانا اچھا بنے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بہت مختصر سی بات ہے۔ جب کڑوے پھول کا رس چوس کر شہد کی مکھی نکلے اور میرے نبی پر درود پڑے تو کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ اگر تو بھی کھانا درود شریف پڑھ کر کے بنا تو کھانے میں بھی لذت پیدا ہو جائے گی۔
اگر تو بھی کھانا باوضو بنا تو تیرے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ میری بہنوں، میری بچیوں، بہت زندگی گناہوں میں گزر چکی، توبہ کر دو۔ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ دنیا میں اس لیے نہ جیو کہ یہی جینا ہے، نہیں، دنیا میں اس لیے جیو کہ کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناچ گانے باجے تماشوں سے پرہیز کریں، بد کرداری سے پرہیز کریں، آوارگی سے پرہیز کریں، پکچروں سے پرہیز کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ پھر آپ میں سے کوئی نوجوان کہے گا یار یہ مولانا لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، سن لو، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ بچ کر دیکھو، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا، میں نبی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم رحم و کرم کی بھیک چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔